ٹھیک جمعہ کے دن مسلمان آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، خوب بہت بڑی بھیڑ آ گئی۔ امام صاحب اب تیاری کر کے آ رہے، ہفتہ بھر کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ جمعہ کے دن صبح کو پیپر نکالا، مطالعہ کر لیا، تمام کے تمام لوگوں کو پیپر اور اخبار سنا دیا، چٹ منگنی پڑھ دیا، اللہ اکبر السلام علیکم، بس ایسے بھاگے جیسے جیل سے چھوٹ رہے۔ یہ تو جمعہ کا تماشا ہم نے کیا۔ دوسری طرف دکھا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مسجد ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے، جیسے کرسی ہے اسی کرسی پر قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر سے قاری صاحب آئے تلاوت کرنے کے لیے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے سامنے، ادھر دیوار ہے ادھر دیوار ہے پیچھے دیوار ہے، سامنے قاری صاحب بیٹھے تلاوت کے لیے۔ تو ایک صاحب یوں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں پیر پھیلائے ہوئے، دوسرے صاحب یوں ٹیک لگائے ہوئے ہیں، یوں پیر پھیلائے ہوئے، قرآن کا تماشا۔ جامعہ زندہ باد۔ پہلا پیغام بہت خوبصورت ماحول میں گزر گیا۔ میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنائے۔ سارا کام پہلے ہوگا، سب سے بعد میں نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دیکھیے بوڑھے لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کو کون سا نکاح کرنا ہے؟ سب کام جب لاسٹ میں ہوگا، سب سے لاسٹ میں نکاح ہوگا، تو کہاں سے آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے مسجد کا کیسا کباڑا کر رکھا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہفتہ بھر کسی مسلمان کو مطلب نہیں مسجد سے، ٹھیک جمعہ کا دن، ٹھیک جمعہ کے دن مسلمان آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، خوب بہت بڑی بھیڑ آ گئی۔ امام صاحب اب تیاری کر کے آ رہے، ہفتہ بھر کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ جمعہ کے دن صبح کو پیپر نکالا، مطالعہ کر لیا، تمام کے تمام لوگوں کو پیپر اور اخبار سنا دیا، چٹ منگنی پڑھ دیا، اللہ اکبر السلام علیکم، بس ایسے بھاگے جیسے جیل سے چھوٹ رہے۔ یہ تو جمعہ کا تماشا ہم نے کیا۔ دوسری طرف دکھا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مسجد ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے، جیسے کرسی ہے اسی کرسی پر قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر سے قاری صاحب آئے تلاوت کرنے کے لیے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے سامنے، ادھر دیوار ہے ادھر دیوار ہے پیچھے دیوار ہے، سامنے قاری صاحب بیٹھے تلاوت کے لیے۔ تو ایک صاحب یوں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں پیر پھیلائے ہوئے، دوسرے صاحب یوں ٹیک لگائے ہوئے ہیں، یوں پیر پھیلائے ہوئے، قرآن کا تماشا۔ اللہ کے قرآن کو کس طرح مسلمان سن رہا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب دیر سے مسجد میں پہنچے، مقتدی پہلے سے پہنچے ہوئے ہوتے، اب 15 منٹ پہلے پہنچے، بیڑی اور حکا کا موقع نہیں مل رہا ہے، ادھر سے کھجلی ادھر سے کھجلی، ادھر سے کھجلی ادھر سے کھجلی۔ اب جب برداشت سے باہر ہو گئی تو نکالا بیڑی، جڑا جڑ حکے کا بانا دل کا دھواں، حکے کا بانا دل کا دھواں نکالا۔ اب جب دیر امام صاحب آئے، اس بیڑی کو پھینکا، اسی حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نماز کا تماشا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ امام صاحب آ گئے ٹی شرٹ میں، امام صاحب آ گئے پینٹ میں، امام صاحب ٹائی لگا کر کے آئے، داڑھی بھی نہیں ٹوپی بھی نہیں۔ ٹوکنے والے مقتدی نے کہا تم کیسا امام ہو، ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہو، داڑھی بھی نہیں ٹوپی بھی نہیں؟ تو کیا کہتا ہے، اگر اس زمانے میں نبی بھی پیدا ہوتے تو وہ بھی ٹی شرٹ پہنتے۔ نبی کے لباس کا تماشا۔ پانچویں بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں ممبر ہوتا ہے جس میں خطبہ دیتے امام صاحب، تو آپ دیکھیں گے امریکہ کی مسجد میں، ترکی کی مسجد میں کیا ہوتا ہے، یہ جو میں کپڑا پہنے ہوا ہوں یہ کپڑا ممبر پر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ رومال جو میں باندھ کر کے آیا ہوں یہ رومال بھی وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ داڑھی جو میں آپ کے سامنے عالم دین بن کر کے مقرر بن کر کے داڑھی رکھے ہوا ہوں، یہ ڈپلیکیٹ داڑھی بھی وہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جب امام آتا ہے تو وہ صفا چٹ ہوتا ہے، فٹ بال کا میدان ہوتا ہے اس کا چہرہ، داڑھی واڑی اس کو نہیں ہوتی ہے، کوٹ پینٹ میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی فرصت میں وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ جو کرتا رکھا ہوا ہے اس کو پہنتا ہے، اس کے بعد جو وہ رومال ہے اس کی پگڑی باندھتا ہے، وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی ہے اس کو لگاتا ہے۔
اللہ اکبر، نماز پڑھا رہا ہے، السلام علیکم، داڑھی اتر گئی، پگڑی اتر گئی، جبہ اتر گیا، نبی کی سنت کا، نبی کا امتی اس طرح تماشا کر رہا ہے، اس لیے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ایک آدمی نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جس کی داڑھی لمبی ہوتی ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، اور جس کا سر چھوٹا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ کتاب میں پڑھ لیا تھا، پتہ نہیں کہاں پڑھ لیا، تو اس کی ایک بالش داڑھی تھی، ایک بالش سے بھی باہر جا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیسے داڑھی کو چھوٹا کریں، قینچی تلاش کیا، قینچی کہیں نہیں ملی، تو سوچا کہ داڑھی تو چھوٹی کرنی ہے ورنہ لوگ بے وقوف سمجھیں گے، تو چراغ جل رہا تھا، مٹھی میں داڑھی لے لیا، سوچا کہ جو مٹھی سے باہر ہے اس کو جلا دیتے ہیں، جو بچ جاتی ہے اس سے مجھ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، عقل مند ہوں۔ تو جو آدمی زیادہ ہوشیار بنتا ہے نا اس کو 3 جگہ پخانا لگتا ہے، یہ زیادہ ہوشیار بن رہا تھا، داڑھی کو ہاتھ میں لے کر کے جو داڑھی باہر جا رہی تھی اس کو چراغ سے سٹایا، جب داڑھی جلنے لگی اور آگ جو ہے انگلی سے سٹ گئی تو یہ ہاتھ چھوٹ گئی، ہاتھ چھوٹا۔ اب کیا تھا، داڑھی چھوٹی کرنے کے چکر میں موٹی داڑھی بھی چلی گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو زندہ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ دنیا کی سربلندی آخرت کی سرفرازی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ موچ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں، محبت میں سن رہے ہیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دعا دیتا ہوں دل سے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ لوگ آمین بولتے جائیے، قبولیت کی گھڑی شروع ہو چکی ہے۔ تیسرا پیغام تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے بعد صرف 3 پیغام رہ جائیں گے عورت اور بچے کے حوالے سے، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا، چٹ میں جلسہ ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔